اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما توفيقي الا بالله آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد، بلا شبہ، یقیناً، یا یوں کہہ لیجئے بلا شک و شبہ، مستند بات ہے، پکی بات ہے، طے شدہ بات ہے، کفرا، کفر کیا، الذین، جنہوں نے، قالو، کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، وہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی معاذ اللہ، ان کا کہنا کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ قل، کہہ دیجئے، فمن، پھر کون، یملکو، اختیار رکھتا ہے، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی، ذرا سا بھی، ان ارادہ، اگر وہ ارادہ کرے، یعنی اللہ ارادہ کرے، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ فوت کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو، و امہ، اور ان کی والدہ کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی زمین میں ہیں ان سب کو موت دینا چاہے، تو کون ہے جو اللہ کو اس ارادے سے باز رکھ سکے یا اسے روک سکے یا اس کے اس ارادے کو مؤخر کر سکے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے یا پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم سورہ مائدہ پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میثاق کی پاسداری، عہد کی پاسداری کرنے کا حکم دیا، تاکید کی، اور پھر یہود اور نصارہ کی مثال ہمارے سامنے رکھی کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا، نہ نبھایا، تو ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان کے دل سخت کر دیے، دین کی تعلیمات ان سے بھلا دی گئیں، اور جو وہ دین کی تعلیمات بھولتے گئے، ان کے درمیان بغض اور عداوت اور پھوٹ پڑتی چلی گئی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ان کے کرتوتوں کی خبر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اور ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور دے کر بھیجا ہے، روشن تعلیمات کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی قرآن کے ساتھ۔ جتنا اس نور کے ساتھ وابستہ ہوں گے، زندگی سے اندھیرے چھٹیں گے، شک، کنفیوژن، غلط فہمیاں، چیزوں کی حقیقت کو نہ سمجھنا، ان کی اصلیت کو نہ سمجھنا، تو یہ سارے اندھیرے، یہ ساری ظلمتیں چھٹتی چلی جائیں گی، حقیقت کھلتی چلی جائے گی۔ اللہ کی طرف جانے کے، اس کی جنت کو پانے کے راستے یہ کتاب بتاتی ہے، لیکن جو اس کتاب سے دور ہوتے گئے تو اندھیرے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جس طرح ایک چراغ سے کوئی جتنا قریب ہو، روشنی اس کو اتنی ہی زیادہ ملے گی، اور جو جتنا دور ہوگا وہ اتنے ہی اندھیروں میں مبتلا ہوگا۔ پھر آج کی ہماری اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے نقض عہد کی اصل وجہ بتا دی، ان کی اس بیماری کی جڑ بتا دی کہ جڑ کیا تھی، تو ان کی اس بیماری کی اصل جڑ شرک تھا۔ یہ نصارہ کا سب سے بڑا جرم قرار پایا، یعنی انہوں نے تو عہد کو کیا توڑنا، بلکہ عہد کی جڑ کو ہی ختم کر دیا۔ عہد کی جڑ کیا تھی؟ توحید، اسی سے روگردانی کی، اور اللہ کی بجائے مسیح ابن مریم کو خدا بنا ڈالا۔ اور اس عقیدے کا اصل بانی پال نامی شخص تھا، جو کہ اصلاً تو حلول اور اتحاد کے عقیدے پر مبنی ہے، یعنی پال کے نزدیک مسیح کی شکل میں خدا ہی نے ظہور کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن اس نے بعض اعتراضات سے بچنے کے لیے اسے عقیدہ تثلیث کی شکل میں پیش کیا، گویا حلول اس عقیدے کی روح اور تثلیث اس کی تعبیر ہے، یعنی اس کا اصل عقیدہ یہ تھا
کہ گویا اللہ کی ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں حلول کر گئی معاذ اللہ، اور اصلاً وہ انسان نہیں بلکہ خدا ہے معاذ اللہ۔ لیکن اگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تسلیم کیا جائے تو ماں کہاں سے آ گئی؟ تو اس لیے ماں کو بھی الوہیت میں شریک کیا۔ روح القدس کا کیا کریں؟ تو اس لیے اس نے عقیدہ تثلیث گھڑ لیا۔ اور یہ عقیدے یکدم نہیں بدلا کرتے، ابتداً عیسائی بھی توحید کے ہی قائل تھے۔ یہ تبدیلی انسانوں میں رفتہ رفتہ آتی ہے، بتدریج آتی ہے، جوں جوں وہ اپنے دین کی تعلیمات سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ پہلے وہ عملی نسیان کا شکار ہوتے ہیں۔ عملی نسیان سے مراد یہ کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ پر اصرار کرتے ہیں، اور یہ عملی نسیان رفتہ رفتہ علمی نسیان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی ابتداً تو وہ یہ بات یاد رکھتے ہیں کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے اور صحیح عقیدہ کیا ہے، لیکن نسل در نسل جب وہ اس برے راستے پر قائم رہتے ہیں تو نسلیں تو نہیں جانتی کہ حقیقت کیا ہے، پھر قوموں سے علم ہی اٹھ جایا کرتا ہے۔ اور عقیدے کی یا اعمال کی تبدیلی کا دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ جب لوگ اللہ کی کتاب سے، دین کی تعلیمات سے جاہل ہوں، بے خبر ہوں، تو دین کی کوئی جو شکل انہیں بتائے گا وہ اسے مان لیں گے۔ عیسائی پادریوں نے بھی اپنی معصوم قوم کے ساتھ یہی معاملہ کیا، انہیں کتاب کی تعلیمات سے، دین کی تعلیمات سے دور رکھا، بے بہرا رکھا، اور پھر دین کی جو شکل انہوں نے بنا کر اپنی قوم کے سامنے پیش کی، قوم نے من اسے تسلیم کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کی جہالتوں کی کہانیاں مجھے اور آپ کو سناتے ہیں۔ کیوں سناتے ہیں؟ کہ صحیح عقیدے اور صحیح عمل پر جمنے کے لیے قرآن اور سنت سے جڑنا ضروری ہے، قرآن اور سنت کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ دین صرف علماء کی جاگیر نہیں ہے۔ اگر ہم نے بھی دین کو صرف علماء کی جاگیر بنا دیا اور براہ راست قرآن اور حدیث کو نہ سیکھا تو نسل در نسل یہ تباہی اس امت میں بھی آ سکتی ہے کہ علماء دین کی جو شکل پیش کرے، عوام تصدیق کیے بغیر اسے ہی مستند جان کر اسے دین سمجھتے چلے جائیں۔ تو قرآن کا علم ہمیں صحیح دین پر جمائے گا، توحید پر جمائے گا۔ جو خرابیاں، جو بگاڑ آئیں گے، قرآن اس کی اصلاح کرے گا۔ تو قرآن کے علم سے جڑنا میرے اور آپ کے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیے اللہ کا حوصلہ کہ انہوں نے عیسائیوں کے اس قول کو نقل کیا ہے کہ بے شک عیسیٰ ابن مریم ہی در حقیقت اللہ ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے عقیدے کا منعن اپنی کتاب میں درج کر دینا، کس لیے؟ تاکہ میں اور آپ اور قیامت تک آنے والے تمام لوگ یاد رکھیں کہ ایسا عقیدہ، ایسا جملہ، ایسی بات کہنے والے کافر بن جائیں گے۔ اور یہاں یہ بڑا باریک سا نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ عیسائی یہ کہتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے کفر کیا، کیونکہ عیسائیوں میں بہت سے فرقے ہیں اور ان کے عقائد مختلف ہیں، بلکہ ان میں ایسا فرقہ بھی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں۔ گو اس اعتبار سے تو وہ لوگ بھی کافر ہوئے، اس بنا پر کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو پیغمبر مانا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لائے۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم کو ہی خدا قرار دے دینا یہ تو کھلم کھلا کفر ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو پیدا ہوتے ہی فرمایا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا، فرق بس اتنا ہے۔ اور ابتدا میں تو قوم نے انہیں یہی درجہ دیا، یہی مقام دیا، لیکن رفتہ رفتہ محبت میں، عقیدت میں غلو کرتے رہے، بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک قرار دے دیا، بلکہ خدا ہی بنا ڈالا۔ دین میں جس کا جو مقام اور جتنا مرتبہ ہے اتنا ہی رکھا جائے تو یہ دین فطرت ہے، اور اگر کسی کے مقام کو گھٹا دیا جائے یا بڑھا دیا جائے تو دین بگڑ جائے گا۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سالن میں نمک اور سویٹ ڈش میں میٹھا بڑا ضروری ہے، مگر جو لیول ہونا چاہیے اگر اس سے کئی گنا بڑھا دیا جائے تو وہ کھانا نہیں رہے گا، وہ کڑوا ہو جائے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدائی میں شریک ہونا تو درکنار، ان کے پاس خدائی کے ذرہ برابر کسی اختیار کے ہونے کی بھی نفی کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ قل فمن یملک من اللہ شیئا، بتاؤ کس کے پاس اختیار ہے، بڑا اختیار تو دور کی بات، ذرا سا بھی کوئی اختیار ہے، شیئا معمولی سا ذرے کے برابر بھی کوئی اگر اختیار رکھتا ہے تو وہ کون ہے؟ کیا وہ یہ کر سکتا ہے کہ جب اللہ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جميعا، کہ اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اور جتنے بھی لوگ زمین میں ہیں ان سب کو فوت کرنا چاہے، تو کوئی ہے جو اللہ کے اس فیصلے کو ٹال سکے، روک سکے، رد کر سکے؟ اللہ کا ارادہ، اس کی مشیت بے قید ہے، بادشاہت اسی کی ہے، کوئی اللہ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا، کوئی اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا، کسی کا اللہ کے سامنے ذرہ برابر بھی زور نہیں۔ اور یہاں یہلک المسیح کا لفظ استعمال ہوا، ہلاک کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، بعض مقامات پر اس میں ناراضگی کا مفہوم بھی ہوتا ہے، عذاب کا مفہوم بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن میں یہ لفظ طبعی موت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جہاں سورہ نساء میں کلالہ کی وراثت کا تذکرہ ہے، قرآن کہتا ہے ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر ایک شخص فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کی میراث کس طرح تقسیم ہوگی، وہاں یہ درج ہے، لیکن وہاں تذکرہ اس کی وفات کے لیے ہلاکہ کا لفظ ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں یہلک المسیح سے مراد کوئی اللہ کا غضب یا غصہ اور ناراضگی ہے، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھانا چاہیں، ان کی موت کا فیصلہ کر لیں یا ان کی والدہ کی موت کا فیصلہ کر لیں، بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کی یکدم موت کا فیصلہ کر لیں، تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کو بدل سکے یا روک سکے۔ اور وہ ہستی جو اپنی زندگی اور موت پر بھی قدرت نہ رکھ سکتی ہو، وہ الہ کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو خود کو اللہ سے بچا سکتے ہیں، نہ اپنی ماں کو، اور ماں تو وہ ہستی ہے جس کی خدمت، جس کی حفاظت ایک شریف بیٹا اپنی جان سے بھی عزیز رکھتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کو موت سے دور رکھنا تو درکنار، انہیں لوگوں کی تہمت تک سے نہ بچا سکے۔ گویا یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ الہ کیسے ہو سکتی ہیں، وہ تو اپنی زندگی کے بھی خود مالک نہیں، ان کی زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور جس وقت قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اب جب کہ ہم یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام وفات پا چکی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں موت سے نہ بچا سکے، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو اپنے آپ کو بھی بچا نہ پائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ خدائی میں شریک ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور یہاں اس آیت میں جو اللہ کے غضب کا یا اللہ کے غصے کا اظہار ہو رہا ہے، یہ غضب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہے، نہ ان کی والدہ پر ہے، اور نہ تمام دنیا کے انسانوں پر ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی گزاری، حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی تو خود قرآن دیتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان میں تو بہت سے انبیاء بھی ہیں، بہت سے صلحاء بھی ہیں، بہت سے ولی اللہ بھی ہیں۔ یہاں ناراضگی کا اظہار اور غصے اور غضب کا اظہار ان لوگوں پر ہے جو ایسی باتیں کہتے ہیں۔ اللہ ایسی شرکیہ باتیں کہنے والوں پر غصہ کرتے ہوئے گویا کہہ رہے ہیں کہ نادانو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا مسیح اور کیا مسیح کی ماں اور کیا دنیا کے سارے انسان، اللہ سب سے بے نیاز ہے، سب کو وجود اسی نے عطا کیا، اور اگر وہ سب کو فنا کرنا چاہے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ اللہ دنیا کے سارے انسانوں کو بھلا کیسے مارے گا، تو یہ جواب دیجئے کہ وہ پروردگار جو ایک کلمہ کن کے ذریعے حشر کے دن تمام انسانوں کو یک بارگی اٹھا کھڑا کر سکتا ہے، اس کے لیے ایک کلمہ کن کے ذریعے سب کو ہلاک کرنے میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ اللہ بادشاہ ہے، اور ایسا بادشاہ ہے جو اپنی ذات میں بھی تنہا ہے،
اور حکم میں بھی تنہا ہے، جو کامل اختیار رکھتا ہے، جو سب پر غالب ہے، اس پر کسی کا غلبہ نہیں، اس پر کسی کا زور نہیں۔ اور بھلا جو با اختیار ہو اور جو بے اختیار ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا خالق اور مخلوق، مالک اور مملوک، اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ جب ان ہستیوں کو آپس میں اختیار کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے کوئی نسبت ہی نہیں، تو کہاں کوئی مخلوق خدائی میں شریک ہو سکتی ہے؟ اس خدا کی خدائی میں جو با اختیار ہے۔ آیت کے اس حصے میں آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی میں شرکت کی تردید کر کے گویا ان سارے عقیدوں کی تردید کر دی کہ جو کوئی بھی یہ کہے کہ مخلوق میں کوئی اتنا بزرگ ہے یا اتنا پہنچا ہوا ہے کہ اس میں اور رب میں گویا کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ مسیح علیہ السلام جیسے بزرگ پیغمبر اگر خدائی میں کوئی اختیار نہیں رکھتے تو ان کے بعد کسی بزرگ یا کسی پیر کو یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ان سارے جھوٹے عقیدوں کی اصلاح ہو جانی چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں داتا ہیں یا فلاں مشکل کشاں ہیں یا فلاں روزی دینے والے ہیں یا فلاں اولاد دینے والے ہیں، ان کے مزار پر جائیں، نیاز بانٹے تو اولاد ہوگی، یا فلاں ہمیں قیامت کے دن چھڑا لے جائیں گے۔ کسی کا یہ مقام نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر جن کی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، قرآن ان کا قول نقل کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، اے ابا جان میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا، لیکن ساتھ ہی اقرار کرتے ہیں کہ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کہ میں اللہ کی طرف سے کسی اختیار کا ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہوں، یعنی میرے پاس کوئی اختیار نہیں، صرف دعا کا اختیار ہے جو میں کر سکتا ہوں۔ لوگ اپنے بزرگوں کو یا اپنے بڑوں کو یا پیغمبروں کو یہ مقام کیوں دیتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک تو یہ محبت میں غلو، عقیدت اور احترام میں غلو، ان کے مقام اور مرتبے کو محبت کی وجہ سے، عشق کی وجہ سے حد سے زیادہ بڑھا دینا۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو بھی گئی تو کوئی بڑی بات نہیں، اللہ کے جو برگزیدہ ہیں، جو ان سے قریب ہیں، میرا ان سے واسطہ ہے، لہٰذا میں ان کے ذریعے نجات پا جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے ایسے عقیدوں کی اصلاح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ کی بادشاہی کتنی ہے آسمان اور زمین میں اور دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے، ان سب چیزوں کا تنہا مالک اللہ ہے۔ تو تھوڑا تصور کیجیے آسمان اور زمین میں کیا کیا ہے، کوئی فہرست بنائیے، کتنی مخلوقات ہیں، کتنے خزانے ہیں، کتنے سورج چاند اور ستارے ہیں، کتنی دنیایں ہیں، کتنے سمندر ہیں، کتنے خزانے ہیں، کھربوں انسان ہیں، کتنے سونے چاندی کے ڈھیر، ہیرے جڑے ہوئے پہاڑ، ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ قرآن میں جب بھی ایسی آیت آئے، اور بلکہ آج کے سبق میں تو یہ آیت 2 دفعہ آ رہی ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، تو سب سے پہلی چیز جو میرے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ میں مرعوب ہو جاؤں، میں متاثر ہو جاؤں۔ ہم تو دنیا کی حقیر حقیر چیزیں، کسی کی کوئی اچھی گاڑی دیکھتے ہیں، اچھا گھر دیکھتے ہیں، اچھا موبائل، اچھا لباس، اچھا زیور پہنے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی کا کوئی اچھا منصب دیکھتے ہیں، فوراً اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، اور اس کے سامنے ہم اپنے آپ کو چھوٹا اور حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب رب کی کائنات اور اس کی ملکیت اور اس کی بادشاہت اور اس کے خزانے ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنا مرعوب ہونا چاہیے رب کی ذات سے، اور اس کے سامنے ہمیں اپنا آپ کتنا حقیر، کتنا چھوٹا، کتنا عاجز اور کتنا بے بس محسوس ہونا چاہیے۔ اور ساتھ میں ہم یہ بھی سوچیں کہ جب ساری کائنات اس کی ہے تو وہ چیزیں جو میں کہتی ہوں کہ میری ہیں، میرا گھر، میری گاڑی، میرے بچے، میرا کاروبار، میری فلاں اور فلاں چیز، میں تو کہتی ہوں یہ میری ہے، اس کا مطلب ہے وہ بھی دراصل اللہ کی ہیں، ان کا خالق بھی اللہ، ان کا مالک بھی اللہ۔ تو اس خالق اور مالک نے یہ چیزیں مجھے عطا کی ہیں تو شکر واجب ہے۔ پروردگار تیرا شکر، تو نے مجھے عطا کیا، پھر جس کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر، جس نے اتنی نعمتیں مجھے دے رکھی ہیں، جن نعمتوں کا اصل میں مالک وہ ہے، تو مجھے چاہیے
کہ شکر بھی ادا کروں اور اس کا تذکرہ بھی کروں، اس کا ذکر بھی کروں، اور خدا نہ کرے ان نعمتوں کو دینے کے بعد ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت وہ واپس لے لے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تو اصل مالک ہے، وہ لے سکتا ہے۔ ہم نعمتوں کے زوال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر اللہ ان نعمتوں میں سے، ان پیارے رشتوں میں سے، ان پیاری چیزوں میں سے کوئی چیز دے کر اگر واپس لے لے تو مالک وہ ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ صبر کرے۔ تو یہ آیت میرے اندر شکر پیدا کرے، میرے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ میں اپنے اس محسن کا ذکر کروں، اور اگر وہ کوئی چیز لے لے تو صبر کروں، اور جب وہ چیزیں میرے پاس ہیں تو ان کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ طریقہ بھی رب سے جانو، کیونکہ چیز اس کی ہے، لہٰذا اسی کی پسند کے مطابق استعمال کروں۔ اور اگر وہ ان چیزوں میں سے جس کا مالک وہ ہے، اس نے عارضی طور پر مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں، اگر ان میں سے کچھ وہ مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ انفاق کا جذبہ بھی مجھے اور آپ کو دے کہ جب رب اپنی دیوی چیزوں میں سے مانگے تو اس کی راہ میں دیتے ہوئے دل تنگ نہ ہو۔ اور جب کائنات کی ہر چیز کا مالک وہ ہے تو ان ساری چیزوں میں ایک چیز میں بھی تو ہوں، گویا میرا مالک بھی وہی ہے، میرے جسم کا مالک بھی وہی ہے، میرے دل کا مالک بھی وہی ہے، لہٰذا میری زندگی میں میرے جسم پر یا میری چیزوں پر مرضی میری نہیں چلے گی، رب کی مرضی چلے گی۔ اللہم انی امتک و بنت امتک، پروردگار میں تیری غلام اور تیری غلام کی بیٹی، اور تو ہی تنہا میرا مالک ہے، اور اس ملکیت میں کسی کی کوئی حصے داری نہیں، لہٰذا میں صرف تیری غلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ ملکیت کے بعد تخلیق کی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ چونکہ مالک وہ ہے اور خالق وہ ہے، تو کوئی اگر بن باپ کے پیدا ہوا تو اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ خدا بن گیا۔ خدا کسی کو چاہے بن باپ کے پیدا کر دے، بلکہ چاہے تو بن ماں باپ کے پیدا کر دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور گویا یہ جواب ہے ان لوگوں کی اس بات کا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہو گئے، یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں پیدائش کے دو اسباب ہیں، ایک مادہ تخلیق اور ایک اللہ کا ارادہ۔ اور مادہ تخلیق تو اللہ کے ارادے کا محتاج ہے، مگر اللہ کا ارادہ مادہ تخلیق کا محتاج نہیں۔ مادہ تخلیق تو چونکہ ایک نظر آنے والی چیز ہے، لہٰذا اس کے ذریعے تخلیق کے عمل کو جو ہم دیکھتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن اللہ کا ارادہ چونکہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اس لیے لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اصل بات یہی ہے کہ اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی ذی روح پیدا نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا ارادہ مادہ تخلیق کا محتاج نہیں، اور اس کی زندہ مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے پیدائش میں حضرت عیسیٰ کا کوئی کمال نہیں۔ کمال کس کا ہے؟ رب کا کمال ہے، اس کی شان ہے، یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے۔ جیسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں نا، بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اگر کہیں جڑواں یا 3 4 یا 5 بچوں کی بیک وقت ولادت ہو تو کیا اس میں کمال ماں کا ہے یا باپ کا ہے؟ کس کا کمال ہے؟ اس میں کمال نہ ماں کا ہے نہ باپ کا ہے، بلکہ کمال اللہ کی ذات کا ہے، جس نے اس رحم میں ایک سے زائد نطفوں کو بچوں کی شکل میں تبدیل کیا، اور ہر بچے کو جدا جدا اعضاء دیے، کامل بنایا، صحت مند بنایا۔ تو یہ کمال بچوں کا نہیں ہے، یہ کمال رب کی ذات کا ہے۔ ایسے معجزات دیکھ کر ان بچوں سے مرعوب ہونے کی بجائے اللہ کی ذات سے مرعوب ہوا جائے۔ سبحان اللہ، یہ رب کی تخلیق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بن باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی بڑھ کر قدرت رکھتے ہیں، اور اس کے مظاہر ہم دیکھ بھی چکے ہیں، جانتے بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بڑا معجزہ تو حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، جیسے قرآن کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھے۔ اللہ نے بن ماں باپ کے، بغیر کسی مادہ تخلیق کے، بغیر کسی نطفے کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور حضرت حوا کے ماں باپ کون تھے؟ وہ بھی بن ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کی مائیں پسلی سے پیدا کی گئیں۔
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جو حضرت عیسیٰ سے چند سال بڑے تھے، اور ان کی پیدائش بھی بہت بڑا معجزہ تھی۔ ان کے والد زکریا علیہ السلام 90 برس کے، اور بیوی جو کہ بوڑھی بھی تھی اور بانجھ بھی، کوئی امکان بھی نہیں تھا ان کی اولاد کا۔ جب انہوں نے حضرت مریم کے ہاں بے موسمی پھل دیکھے تو اللہ سے دعا کی۔ قرآن میں آتا ہے نا، ہنالک دعا زکریا، دیر اینڈ دین حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کو پکارا، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، پروردگار مجھے اپنی ہاں سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، اور بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب، اور فرشتے نے انہیں پکارا اس حال میں کہ وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ میرا سر بڑھاپے میں بھبک اٹھا، میری ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، میری تو قوت اور طاقت جواب دے گئی، میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ لیکن اللہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی وہ بظاہر ماں باپ تھے، لیکن اصلاً ان کے اندر کوئی طاقت اور قوت اور صلاحیت اولاد پیدا کرنے کی باقی نہیں تھی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں اولاد عطا کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کی پیدائش اس قدر معجزانہ تھی، درویش اتنے تھے کہ کمبل کانٹوں سے پنپ کر کے پہنتے، اور ان کی خوراک بھی کیا تھی؟ جنگل میں شہد اور پتے، مگر جاہ و جلال اتنا تھا کہ بادشاہ وقت پر لرزہ طاری رہتا، بادشاہوں تک کو ان کی بدعمالیوں پر ٹوکتے، ایلیٹ کلاس کو ان کی برائیوں پر روکا کرتے تھے، تنبیہ کیا کرتے، اور بالآخر حاکم وقت نے محبوبہ کے کہنے پر قتل کرا کے سر تشتری میں رکھ کر پیش کیا۔ پیدائش اللہ کا اتنا بڑا معجزہ، اور دنیا سے رخصت ہوئے تو کس شان سے۔ یہ تو رب کی قدرتیں ہیں، وہ جیسے چاہے پیدا کرے، اور جسے چاہے جیسے چاہے جب چاہے واپس بلا لے۔ تو ان قدرتوں میں مخلوق کی بجائے خالق کو تلاش کرو۔ مچھر کا ایک پر بھی ٹوٹ جائے نا تو ساری دنیا مل کر ویسا پر نہیں بنا سکتی۔ اللہ تخلیق پر بھی قدرت رکھتا ہے، اور اپنی تخلیق کو ختم کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اور جب ہر چیز پر قدرت اسی کی ہے، اس لیے کسی اور کو قادر مطلق سمجھنا کفر ہے، اور جب وہ قادر مطلق ہے تو مانگنا بھی اسی سے ہے، جھکنا بھی اسی کے سامنے ہے۔ تو اس آیت میں سیکھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ ملکیت میں، قدرت میں، اختیار میں کوئی ذرا سا بھی ساجھی نہیں۔ کسی بڑی سے بڑی ہستی کا بھی مقام اتنا نہیں کہ وہ مخلوق کے مقام سے بلندتر ہو کر خالق کے مقام کو پہنچ جائے۔ اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ شرک کے معافی نہیں۔ اللہ ہمیں توحید پر زندہ رکھے اور توحید ہی پر موت دے، اور نہ صرف یہ کہ خود شرک نہیں کرنا، معاشرے میں شرک ہو رہا ہو اور ایک توحید پرست کے ماتھے پر شکن بھی نہ آئے، تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ انتہائی کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بھی شرک سے پاک کریں اور تیرے بندوں کی اصلاح کا ذریعہ بھی بنے۔ آیت نمبر 18 دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے چہیتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، فَلِمَا، پھر کیوں، يُعَذِّبُكُمْ، وہ عذاب دیتا ہے تمہیں، بِذُنُوبِكُمْ، تمہارے گناہوں کے سبب، بل انتم، بلکہ تم سب، بشرن، ایک انسان ہو، ممن، ان میں سے جو خلقا، تخلیق کیے گئے، یغفر لمن یشاء، وہ بخش دیتا ہے اسے جسے چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے اس غلط طرز عمل کی ایک اور وجہ بتائی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا اور اس کا چہیتا قرار دیتے ہیں۔ یہاں جو ابناء اللہ کا لفظ آیا ہے، عربی میں بیٹے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک
ابن اور ایک ولد، اور ولد وہ بیٹا جو صلب سے پیدا ہوا ہو، اور ابن صلبی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی کہ جس کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق ہو، اور وہ اپنے آپ کو اس اعتبار سے بیٹا کہتے کہ ہم اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں، یعنی وہ یہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے صلبی بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس تعلق کی بنا پر کہ ہم اللہ کو بڑے پیارے ہیں، یعنی پہلے اپنے نبی کا مرتبہ اور مقام بڑھایا اور پھر اپنا مرتبہ اور مقام بڑھایا۔ یعنی ایسا ہوا کرتا ہے کہ جب کوئی اپنے باپ دادا پر دادا اور اپنے خاندان کی بڑی تعریف کر رہا ہوتا ہے نا کہ بس وہ تو ولی تھے، بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے اور ہم ان کے خاندان سے ہیں، گویا بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کے خاندان سے ہیں، لہذا ہم بھی بڑی چیز ہیں۔ تو اس عقیدے کے اندر تکبر جھلکتا ہے، جس طرح شرک کی معافی نہیں اسی طرح سے کبر کی معافی نہیں۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا تو ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکے گا، اور یہ تھی یہود و نصارہ کی اصل بیماری۔ اللہ نے انہیں بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، انہیں بہت سے پیغمبر بھی عطا کیے تھے، اتنی نعمتیں پانے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ وہ اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اور یہ عقیدہ اگر کسی کے دل میں سما جائے پھر وہ عمل نہیں کر سکتا، اور اسے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر بھی نہیں لگتا۔ اور اس کی مثال آپ دنیا سے یوں لے لیجئے جیسے کوئی کسی وزیر کا، کسی منسٹر کا بیٹا ہو، اور ایسے مناظر تو آپ نے کئی بار دیکھے ہی ہوں گے کہ جب وہ دھڑلے سے قانون کو توڑتے ہیں اور جب انہیں روکا جائے تو کیا دھمکی دیتے ہیں کہ تم جانتے نہیں ہو کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں، ہم انہیں بتائیں گے اور وہ تمہیں یہی کھڑے کھڑے نوکری سے فارغ کر دیں گے۔ جیسے دنیا میں اپنے آپ کو کوئی اس مقام پر سمجھ لے کہ اس کا صدر کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، منسٹر کے ساتھ، کسی آرمی چیف کے ساتھ، کسی بڑی شخصیت کے ساتھ کوئی قریبی تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، نسب کا تعلق ہے، پھر اس بنا پر وہ قانون کو اپنے گھر کی باندی بنا لے تو دیکھیں کہ پھر اس کے اندر بگاڑ کتنی تیزی سے آتا ہے۔ اسی وجہ سے ان قوموں میں بگاڑ بہت زیادہ بڑھ گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا سمجھ لیا، لہٰذا اسی عقیدے نے انہیں ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا اور اس عہد کی ذمہ داریوں سے بے پرواہ ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کے برگزیدوں کی اولاد ہیں، اس وجہ سے عمل سے اور اطاعت کی ذمہ داریوں سے وہ سبق دوش ہیں، جنت ان کا پیدائشی حق ہے، دوزخ میں اول تو وہ ڈالے ہی نہیں جائیں گے، اور اگر ڈالے بھی گئے تو بس یوں ہی چند دنوں کے لیے، پھر وہ جلدی چھوٹ جائیں گے۔ قرآن میں آتا ہے، ان کا یہ عقیدہ بھی اللہ نے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اور اگر چھوئے گی بھی تو بس چند دن۔ اکرمہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے، آپ نے انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو انہوں نے کہا اے محمد آپ ہمیں کیوں ڈرا رہے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ پھر کون سا ایمان اور پھر کون سا عمل جب عقیدہ اس حد تک بگڑ جائے۔ اور یہاں ابناء اللہ کہہ کر وہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے۔ عرب لوگ ابن کا لفظ کسی چیز کے ساتھ عام طور پر لگاتے ہیں اور یہ والا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو ابن الطین کہتے ہیں، مٹی کا بیٹا، یعنی وہ مٹی سے بنے ہیں، اور وہ شخص جو بڑا باتونی ہو اس کو ابن الاقوال کہتے ہیں، چور کو ابن اللیل کہا جاتا ہے، مسافر کو ابن السبیل، تو یہاں ابن اللہ کہہ کر وہ گویا کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے عقیدے کی نفی کی یہ کہہ کر قل ان سے کہو فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر وہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو سزا دیتا ہے عذاب والی؟ کوئی انسان اپنے کسی چہیتے کو، اپنے پیارے کو عذاب دیا کرتا ہے؟ تو یہ عذاب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے چہیتے نہیں ہیں۔ اگر وہ اللہ کے چہیتے ہوتے، محبوب ہوتے تو انہیں ایسی سزائیں نہ دیتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انہوں نے سرکشی کی اللہ نے پکڑ کی، عبرتناک سزائیں دی، پوری قوم کی غلامی، پوری قوم کی صحرا گردی، جلا وطنی، شکلوں کا مسخ ہونا، سور اور بندر بنایا جانا، قتل عام ہونا، یہ سارے واقعات تو خود تورات میں بھی موجود ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہونا یا عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہونا، اس اعتبار سے ان کے پاس اللہ سے کوئی بری نامہ موجود ہے
تو اس چیز نے انہیں دنیا کے عذابوں سے کیوں نہ بچایا؟ قرآن تو کہتا ہے ضربت علیہم الذلہ، انہیں ذلت کی مار پڑی، کس بنا پر؟ بذنوبکم، گناہوں کے سبب۔ کوئی اپنے پیاروں کو رسوا نہیں کیا کرتا، کوئی اپنے محبوب کو سزا نہیں دیا کرتا۔ انہوں نے یہ سمجھا ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے قرآن میں ان کے اس دعوے کی تردید یوں بھی فرمائی کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تو تمہیں جلدی موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ سب سے بڑھ کر یہ جینے کے حریص ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نجات صرف اعمال صالحہ سے ممکن ہے، حسب نسب وہاں کام نہیں آئے گا، نہ رنگ روپ اور مال و دولت عذاب سے چھڑا سکے گا۔ مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہ کر سکے گا۔ اور قرآن تو ایسی مثالوں سے بھرا ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ، حضرت آسیہ جیسی خاتون جنت، اس کا شوہر، ان میں سے کسی کا تعلق، کسی کی رشتہ داری اسے عذاب سے نہ بچا سکے۔ لہٰذا اگر ہمارے والدین اور ہمارے آبا و اجداد بڑے نیک تھے، بہت اچھے تھے، بزرگ تھے، یا ہم اس زوم میں کہ ہم امت محمد ہیں لہٰذا جنت ہمارے ہی لیے بنی ہے، اور یہ عقیدہ رکھ کر پھر عمل سے اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھ لینا، یہ بہت بڑی ٹھوکر ہے۔ قرآن میں جب سورہ شعراء کی یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور ان کے نام لے لے کر کہا، جیسے آپ نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو پکارا کہ میں تیرے کچھ کام نہ آ سکوں گا، اپنی پھپھی حضرت صفیہ کو پکارا، اے صفیہ میں آپ کے کام نہ آ سکوں گا، اپنی پیاری لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پکارا کہ اے فاطمہ بنت محمد، میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے دنیا میں طلب کر لو، میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ آپ نے اپنے عزیز ترین اور قریب ترین رشتہ داروں کو تو یہ کہہ دیا کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، اور ہم اس بھروسے پر گناہوں پر گناہ کرتے چلے جائیں کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے۔ اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں ایمان اور عمل صالح کی توفیق دیے رکھے، اور روز حشر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ کرے۔ عقیدہ شفاعت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ گناہوں پر دلیر ہوا جائے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید باندھی جائے۔ مسند احمد میں یہ واقعہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ راستے میں کھیل رہا تھا۔ اس کی ماں نے جب دیکھا کہ ایک جماعت کی جماعت یہاں سے آ رہی ہے تو اسے ڈر لگا کہ بچہ کہیں روندا نہ جائے، میرا بچہ کہتی ہوئی دوڑی اور جھٹ سے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ صحابہ نے فرمایا، حضور یہ عورت کبھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ آپ سوچئے کہ صحابہ کی نظریں کس قدر اس بات پر رہتی تھی کہ انہیں کہیں جہنم کا عذاب نہ چھو جائے۔ وہ جہنم سے اتنا ڈرتے تھے کہ اس واقعے کو بھی انہوں نے اسی چیز سے کنیکٹ کیا۔ حضور یہ عورت کبھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ اپنے پیاروں کو آگ میں نہیں ڈالے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کا پیارا بن جائیں، ہم وہ کام کریں جن سے اللہ کا پیار ملے، ہم وہ عقیدہ رکھیں جو اللہ کی محبت کو لازم کرنے والا ہو، پانے کا ذریعہ ہو، ورنہ گناہ تو عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا، بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، یعنی تم کوئی بالا تر مخلوق نہیں بلکہ عام انسانوں کی طرح ہو، تمہاری بھی ویسی ہی باز پرس ہوگی جیسے دوسرے لوگوں کی ہوگی، اور پھر جب اللہ جسے چاہے گا معاف کرے گا اور جسے چاہے گا دھر لے گا۔ یعنی اس ابناء اللہ اور احباء اللہ کے خبط سے نکلو، جیسی ساری مخلوق اللہ کی ہے اسی طرح تم بھی اس کی مخلوق ہو، اور جس طرح سب کو خدا سے نسبت ایمان اور عمل صالح کی بنا پر ہوتی ہے، اسی طرح تمہیں بھی اگر اللہ کے ہاں کوئی مقام ملے گا تو ایمان اور عمل صالح کی بنا پر ہی ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ کس کا ہے؟ جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، مغفرت اور عذاب سراسر اللہ کا اختیار ہے۔ جزا و سزا دینا، کسی کو جنت کسی کو دوزخ، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ ہم انسان اس کے ٹھیکیدار نہیں بن سکتے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں۔
یہ اختیار سراسر اللہ کا ہے، وہ چاہے تو 100 بندوں کے قاتل کو بخش دے، اور چاہے تو کسی کو صرف نیت کی خرابی پر جہنم میں ڈال دے، وہ چاہے تو قاتل اور مقتول دونوں جنت میں چلے جائیں، اور وہ چاہے تو بلی کو باندھ کر رکھنے کے قصور میں ایک عورت جہنم کا ایندھن بن جائے۔ احادیث ہمارے سامنے موجود ہے، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن ایسے دو آدمیوں پر ہنس دے گا کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا اور پھر بھی دونوں جنت میں داخل ہو گئے۔ پہلا وہ جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ شہید ہو گیا، اس کے بعد اللہ نے قاتل کو توبہ کی توفیق دی اور وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ اس طرح دونوں قاتل اور مقتول بالآخر جنت میں داخل ہو گئے۔ پھر اسی طرح نسائی کی ایک روایت میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر آگ پیش کی گئی اور اس آگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جسے ایک بلی کے بارے میں عذاب دیا جا رہا تھا، جس نے اسے باندھ دیا تھا، نہ تو اسے کھلایا پلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی، حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ تو اس قصور کی بنا پر وہ عورت جہنم کا ایندھن بن گئی، اور ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کے عوض اللہ نے ایک بدکار عورت کو بخش دیا۔ وہ رب بڑا بے نیاز ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اللہ سے دعا کیجئے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ کبھی کسی کے بارے میں جہنمی ہونے کا یا جنتی ہونے کا فتویٰ نہ لگائیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ کس حال میں فوت ہوا اور رب نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دہرایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، ساری کائنات اسی کی ہے، کسی کی اس میں کوئی حصے داری نہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کے سوا کسی اور کے ہاں پیشی نہیں ہونی۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے ہاں پیشی ہونی ہوتی تو اس سے کوئی امید باندھی جا سکتی تھی، مگر لوٹ کر جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ آیات ہمیں توحید سکھاتی ہیں، اور توحید پر ایمان رکھنے والا کیسا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، جس کا ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں پھیلتا، جو رب کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، جس کے دل کی دنیا اللہ کی یاد کے سوا کسی اور کی یاد سے آباد نہیں ہوتی، جس کے سامنے اشرفیوں کے توڑے بھی رکھ دیے جائیں تو ایمان بدلے میں نہ خریدا جا سکے، اس پر کوڑے بھی برسیں تو توحید کا سرمایہ نہ چھینا جا سکے۔ اللہ ہمیں ایسا مضبوط ایمان دے۔ پھر یہ آیت ہمیں کبر سے بچاتی ہے۔ کوئی اللہ کا چہیتا نہیں، کوئی اللہ کا پیارا نہیں، کبھی اپنے نیک ہونے کا، اپنے بڑی چیز ہونے کا دعویٰ نہ کریں۔ ڈرنا چاہیے، لمحہ لگتا ہے ایمان بدلنے میں، اور بندے کا تو کام اور مقام ہی یہ ہے کہ وہ بندہ بن کر رہے، رب کی بندگی کرتا رہے اور رب سے قبولیت کی دعا کرتا رہے۔ معلوم نہیں کون سی ادا رب کو پسند آ جائے اور کس بات پر پکڑ ہو جائے۔ محنتیں کرے، نیکیاں کرے، مگر اس سب کے باوجود اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا رہے، اور اس معاملے میں کون قصوروار نہیں؟ رب کی جو شان ہے، اس کی شان کے مطابق اس کی جیسے بندگی اور عبادت ہونی چاہیے، ویسی بندگی اور عبادت تو ہم نہیں کر پاتے۔ کتنی کمیاں اور کتنی ہی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کے اندر اس قدر عاجزی تھی کہ ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ نے وضو فرمایا اور قبلہ رخ کھڑے ہوئے اور دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے دوست ہیں، اور انہوں نے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور میں تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں، تجھ سے اہل مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو نے اہل مکہ کو جتنی برکت عطا کی ہے اس سے دگنی برکت اہل مدینہ کو عطا فرما۔ اس حدیث میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ آپ کے بندے اور آپ کے دوست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرا حبیب ہوں، تیرا دوست ہوں، لیکن آپ نے یہی فرمایا کہ میں تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں، اور یہی واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور رب کا غلام ہونا اور رب کا بندہ ہونا ہم سمجھیں تو یہ بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی کی توفیق دے اور تکبر اور غرور سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، یقیناً آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل،
جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک عرصے سے بند تھا۔ ان تقولو کہ مبادا تم یہ کہو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہہ کر پکارا ہے تاکہ انہیں یاد دلایا جا سکے کہ ان کی کتاب میں یہ خوشخبری، یہ بشارت موجود ہے کہ رسول آئے گا۔ ان کی صفات موجود تھیں، ان کی علامتیں موجود تھیں، اور انہیں کتاب ہی کی نسبت سے پکار کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب تم تو حامل کتاب ہو، تم تو جانتے ہو، اور جس نبی کی خبر کتاب میں دی گئی قد جاءکم رسولنا، وہ آ چکا تمہارے پاس۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رسول کہہ کر مخاطب کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ تم ان کی آمد کو معمولی نہ سمجھنا، انہیں ہم نے بھیجا ہے، وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے رسول ہیں۔ اور اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ یبین لکم، وہ کھول کھول کر دین کی تعلیمات کو سب کے لیے بیان کرتے ہیں۔ ان کا یہ پیغام تمام قوموں کے لیے قیامت تک کے لیے ہے، یہود و نصارہ کے لیے، مشرکین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے آپ کا پیغام ہے۔ ہر ایک کو وہ دین کی تعلیمات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اور آپ کی یہ آمد کب ہوئی؟ علی فترۃ من الرسل، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک عرصے سے رکا ہوا تھا۔ یہاں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، فترہ، فاتا را کے روٹ ورڈ کے ساتھ، فطور کا اردو کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کی عقل میں فطور آ گیا، یعنی اچھا بھلا تھا، سمجھدار تھا، اچانک پتہ نہیں اس کی عقل کو کیا ہو گیا، کیا رکاوٹ آ گئی کہ وہ ایسی بات کرنے لگا ہے۔ تو فترہ کہتے ہیں سکون کو، جمود کو، انقطاع کو، تیزی کے بعد ٹھہرنا، سختی کے بعد نرم ہونا، قوت کے بعد کمزور ہونا۔ اور فترہ وہ وقفہ جو ایک چیز کے ظہور کے بعد اس کے دوسرے ظہور سے پہلے واقع ہوتا ہے۔ جس طرح باری کا بخار چڑھتا ہے نا، اترتا ہے، پھر چڑھتا ہے، پھر اترتا ہے، پھر چڑھتا ہے، تو دو بخار کے درمیانی وقفے کو بھی فترہ کہتے ہیں۔ اور فترۃ الوحی کا لفظ بھی ہم جانتے ہیں، یعنی جب وحی کے آغاز کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا تو اس دور کو بھی فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ اور اس دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے اس سلسلے کے رک جانے سے شدید غم میں مبتلا تھے، تو پھر اللہ نے وحی نازل کی کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ تیرے پروردگار نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو رسولوں کی آمد کا سلسلہ اس طرح سے تھا کہ جس طرح قرآن میں آتا ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ ہم نے ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے، یعنی مسلسل اللہ کے نبی آتے رہے۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جب کہ نبی موجود نہ ہو یا اس کی تعلیمات باقی نہ ہو، بلکہ بسا اوقات ایک ایک دور میں دو دو تین تین انبیاء آتے رہے۔ تو وہ رب جو پے در پے رسول بھیجتا رہا، اس نے یہ رسول بھیجنے کا سلسلہ کیوں روک دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سب سے آخر میں نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور جس نے سب سے آخر میں میری بشارت دی وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان کم و بیش 571 سال کا وقفہ ہے، اور پھر آپ کی ولادت کے مزید 40 سال بعد نبوت آئی، اور اس نبوت کے بھی ابتدائی 2-3 سال خاموش دعوت کے تھے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم و بیش 615 سال بعد انسانیت کو رب کا پیغام اس کے نبی کے ذریعے ملا۔ تو یہ 6 صدیاں جو سلسلہ نبوت کا رکا رہا، جبکہ پہلے کبھی یہ سلسلہ نہیں رکا تھا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اس لیے روکا گیا کہ انسانوں میں وحی کی پیاس، اس کی طلب اور تڑپ پیدا کرنے کے لیے، قدر پیدا کرنے کے لیے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا، تو یہ پیاس پیدا کرنے کے لیے، یہ ضرورت پیدا کرنے کے لیے، اس کا احساس بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وقفہ پیدا کیا۔ اور جس طرح گرمی ہوتی ہے تو چھاؤں کی قدر آتی ہے، پیاس کی شدت ہو تو ٹھنڈے پانی کی قدر معلوم ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اس
طویل عرصے میں انسانیت بہک گئی، پھٹک گئی، گمراہ ہوئی، اسفل السافلین کے درجے کو پہنچ گئے۔ اب وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر صالحیت تھی، وہ رب سے ہدایت کی دعائیں کرتے تھے، طلب کرتے تھے۔ جس طرح حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے، لیکن وہ مشرکین سے مختلف، شرک سے بیزار، بیت اللہ میں ننگے طواف کرنے والوں کو روکا کرتے، لڑکیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچاتے، کہتے تم نہیں پال سکتے تو یہ مجھے دے دو۔ اس طرح وہ بچیوں کو پالا کرتے، بتوں کے نام پر ذبح ہوا گوشت نہیں کھاتے تھے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے اور رب سے دعا کرتے کہ پروردگار میں اسی دین پر قائم ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اسی طرح ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں، فارس سے مکہ کا طویل سفر کرتے ہیں، غلام بنتے، بکتے بکاتے، کتنی مدت میں جا کر مدینہ پہنچتے ہیں۔ فارس سے مدینہ کا طویل سفر، غلام بنتے، بکتے بکاتے، کتنی مدت میں جا کر کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بھی یہی تھا، لوگوں کی گمراہی پر تڑپ اٹھتے، اور یہی تڑپ انہیں غار حرا لے کر گئی۔ اور اسی تڑپ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کہ اللہ نے آپ کو ناواقف راہ پایا، پھر اس نے ہدایت دی، وہ رستہ دکھایا جو ہدایت کا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو تپتی ہوئی زمین ہے جس پر ایک مدت سے بارش نہ برسی ہو، جب اس پر بارش کے قطرے برسنا شروع ہوتے ہیں تو وہ زمین ان قطروں کو ابزارب کر لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے، اور پھر اس سے خوشبو پھیلتی ہے۔ یہی حال نبوت سے اس پیاسی زمین کا ہوا کہ ایک مدت سے جو نبیوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا، وہ نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انسانوں کو ملی۔ پھر کیسے کیسے مہاجرین اور کیسے کیسے انصار پیدا ہوئے، انہوں نے کس طرح سے اس وحی کو اپنے اندر جذب کیا اور کس طرح سے ان سے دین کی خوشبو پھیلی۔ اور اس لیے بھی اتنا طویل عرصہ نبوت کا سلسلہ رکا رہا کہ جتنا بگاڑ آنا تھا عقیدے میں، عمل میں، سوچ میں، رویوں میں، اخلاق میں، وہ بگڑ جائیں۔ جتنی جہالت، جتنا ظلم، جتنی تاریکی، جتنی گمراہی لوگوں نے، انسانوں نے اختیار کرنی تھی، کر لیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کے ذریعے وہ تعلیمات دیں کہ ان کی ایک ایک جہالت، ایک ایک ظلم، ایک ایک گمراہی کا جواب جو ہے وہ قرآن نے دے دیا۔ سارے باطل عقیدوں کا رد کر کے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے درست اور مکمل دین عطا کر دیا۔ عقیدہ توحید میں، عقیدہ رسالت میں، عقیدہ آخرت میں، عقیدہ شفاعت میں دنیا والوں نے جتنا بگاڑ پیدا کرنا تھا کیا، اور اللہ نے ونس فار آل سب کی تصحیح کر دی۔ اور ایک مدت سے جو انبیاء کا سلسلہ بند تھا، پھر تو انہیں چاہیے تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھتے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ پھر بھی نہ مانے۔ ایک طویل عرصے کے بعد رسول عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے گویا لوگوں کا عذر ختم کر دیا، حجت تمام کر دی۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہم بے خبر تھے، ہم جاہل تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اللہ نے حجت تمام کر دی۔ اب اس کے بعد بھی کوئی اپنی اصلاح نہ کرے، اپنے رویے کو نہ بدلے، تو اللہ بے بس نہیں ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں ہم نے فطرت کا ذکر بھی پڑھا نا، فطرت کا ایک اصول بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں غموں میں بھی فطرہ ہوتا ہے، خوشیوں میں بھی فطرہ ہوتا ہے۔ اگر مسلسل غم رہیں تو انسان رب سے مایوس ہو جائے، اور مسلسل خوشیاں رہیں تو اس کی گردن اکڑ کر لوہے کی طرح سخت ہو جائے۔ ان چیزوں میں تو فطرہ ہوتا ہے، وقفہ ہوتا ہے، لیکن دعا کیجئے کہ اللہ کے کلام کے حوالے سے ہماری زندگی میں فطرہ نہ آئے۔ جب ایک گیپ آتا ہے، قرآن سے ہم دور ہو جاتے ہیں، کسی وجہ سے اپنی کلاس سے دور ہو جاتے ہیں، تو ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، نیکیوں میں سستی ہونے لگتی ہے۔ اللہ ہمیں کبھی قرآن سے، اپنی اس پڑھنے اور پڑھانے والی کلاس سے، اپنے اتنے اچھے ساتھیوں سے پروردگار کبھی دور نہ کرے۔ یہ کلاس یقیناً ہمارے لیے بشیر اور نذیر کا درجہ رکھتی ہے، اور ہمارے ایمان کو تازہ رکھنے کا سبب بھی ہے۔ اللہ ہماری اس کلاس کو ہماری ہدایت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ واللہ علی کل شیء قدیر،
اللہ کو یہ اظہار کتنا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے یہ بات منوا لینا چاہتے ہیں کہ مان جاؤ کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ عاجز نہیں، وہ بے بس نہیں، وہ کمزور نہیں، وہ مغلوب نہیں، وہ اپنے ارادوں اور اپنے فیصلوں پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اور توحید اور یہ کلمہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اور پھر یہ کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما، یا کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے نماز فجر ادا کر کے یہ دعا 10 دفعہ پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو آپ فرماتے ہیں کہ 10 دفعہ پڑھے جانے والا یہ کلمہ 4 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اور اس کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 برائیاں مٹائی جائیں گی، اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے، اور یہ کلمات شام تک اس کے لیے شیطان سے حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور جب وہ مغرب کے بعد پڑھے گا تو اسی طرح ہوگا، یعنی صبح بھی یہ پڑھے اور شام کو بھی پڑھے تو اتنی بہت ساری نیکیاں کمائے گا اور شیطان سے بھی محفوظ رہے گا۔ سو اللہ کو توحید کا اظہار اور اقرار اور وہ علی کل شیء قدیر کی تکرار بڑی پسند ہے۔ خلاصہ آج کی آیات کا کیا ہے؟ اللہ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ شرک نہیں کرنا، انبیاء کی عقیدت اور محبت میں غلو نہیں کرنا، یعنی ان کو ان کے مقام اور مرتبے سے نہ بڑھانا ہے نہ گھٹانا ہے، اور یہ کہ ساری بادشاہی اللہ کی ہے، اس کی بادشاہت میں کسی کا کوئی اختیار نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کا چہیتا نہیں، سوائے اس کے جو ایمان اور اخلاص اور تقوی کی پونجی لیے ہوئے ہو۔ اور ایک مدت کے بعد نبی کا آنا، گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نبی کی قدر کرو جو ایک طویل عرصے کے بعد آیا ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی نبی نہیں آنا۔ تو پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کسی کو ذرا سا بھی شریک نہیں کرتے، ہمیں قیامت کے روز موحد کی صورت میں اٹھانا، ہمیں ایمان اور اخلاص اور تقوی عطا فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے والا بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔